بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے حلال اور حرام بیعوں کا ذکر اور بیع کی شرائط کا ذکر جس باب میں ہے اس کی یہ حدیث ہے، اور اس آج کا درس جس حدیث سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ صبرہ ڈھیر۔ فادخل یدہ فیہا، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اس میں داخل کیا، ڈھیر میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا۔ فنالت اصابعہ بللا، تو آپ کی انگلیوں کو گیلا پن، آپ کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا یا تری محسوس کی۔ فقال، آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ قال اصابت السماء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بارش ہو گئی تھی، تو اس پہ گویا بارش پڑ گئی تھی۔ قال افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تو تم نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھتے؟ من غش فلیس منی، جو دھوکہ کرے وہ مجھ سے نہیں، جو دھوکہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ جو ہے اس حدیث سے، اور یہ بہت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ بڑی عظیم حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے جس میں بہت ساری اہم ہدایات پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکمران ہے مسلمانوں کا، جو ذمہ دار ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مارکیٹوں کا چکر لگائے اور اس کے اندر کسی طرح کی اگر کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ دھڑی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس پر وہ نظر رکھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر رکھی۔ اور پھر جب آپ پر وہ عیب ظاہر ہوا تو آپ نے پھر اس کو نصیحت کی، اور جو نصیحت کی کہ فلا جعلتہ فوق الطعام، بھئی یہ اگر یہ عیب ہے اس کے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ بارش کا چھینٹا پڑ گیا، اس کی وجہ سے گلاہٹ آ گیا، تو اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دکاندار کی یا وپاری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامان کا جو عیب ہے وہ خریدار کو بتائے، اس کا عیب خریدار کو بتائے کہ صاحب اس میں یہ عیب ہے۔ لینے والا لینا ضرورت مند ہوگا تو لے لے گا، عیب سمیت لے لے گا، زیادہ زیادہ یہ کرے گا، کچھ ریٹ کم کروا لے گا، لیکن عیب چھپا کر دینا یہ غش ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس، جو ہمیں دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کی تعویل مت کرو، اس حدیث کی تعویل مت کرو، تاکہ اس دھوکہ دھڑی کی جو شناعت ہے اور اس کی جو برائی ہے وہ لوگوں پر عیاں ہوں، اور لوگ جو ہے اس طرح کی دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے امام نووی وغیرہ نے ذکر کیا، باقی شارحین حدیث نے ذکر کیا کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا
صداقت کا، سچائی کا اس طریقے پر گویا نہیں، اس طریقے پر نہیں۔ تو یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ، اور من غشنا فلیس منا، یا من غش فلیس منی، اس کی ایک حیثیت بالکل یہ نا ایک طرح سے یہ ایک قاعدہ شرعیہ کسی اس کی حیثیت بن گئی۔ عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حبس العنب ایام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصیرۃ۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حبس العنب ایام القطاف، کہ جس نے، قطاف کہتے ہیں کاٹنے کو، پھل کاٹنے کو، پھل توڑنا، ٹھیک ہے، پھل توڑنے کے وقت جس نے انگوروں کو روک لیا، کیوں روک لیا؟ حتی یبیع ممن یتخذ خمرا، تاکہ وہ ان لوگوں کو بیچے کہ جو اس کے شراب بناتے ہیں، چونکہ اس کو تو ان کو تو سڑا گلا چاہیے، تو اسی طرح کا اگر کوئی جس وقت اتارنا چاہیے اس وقت نہ اتارے تو اس طرح کا فقط تقحم النار علی بصیرۃ، تو گویا وہ آگ میں کود پڑا جانتے بوجھتے، علی بصیرۃ جانتے بوجھتے، دیکھتے وہ جو ہے آگ میں کود پڑا، آگ میں داخل ہو گیا، اپنے آپ کو جس نے آگ میں داخل کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی حلال چیز، ذرا انگور حلال چیز ہے، اس کا بیچنا بھی حلال ہے، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو اور آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس حلال کا استعمال حرام چیز میں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں اس قاعدے کے تحت آتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اچھا، اگر بیچنے والے کو پتہ نہیں کہ اس کو ریا کے کوئی کیا کرے گا، تو بھلے ہی اس کا شراب بنائے کوئی، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں، علی بصیرت۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان، رواہ الخمسۃ وضعفہ البخاری وداؤد صاحب النبی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الخراج بالضمان، نفع ضمانت کے ساتھ ہی ہے، نفع ضمانت کے ساتھ ہی ہے۔ اب یہ دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں صرف، لیکن انتہائی جامع قسم کے کلمات ہیں، جوامع الکلم ہیں، اور یہ وہ مختصر الفاظ ہیں کہ جن پہ پورا بہت سارے مسائل جس سے متفرع ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو قاعدہ فقہیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاعدہ فقہیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب القواعد النورانیہ الفقہیہ، تو قاعدہ فقہیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گویا بہت سارے دلائل سے استقراء کے ساتھ، بہت سارے دلائل سے استقراء کے ساتھ، قرآن کی کوئی آیت، اس کا کوئی ٹکڑا، اس سے نکلنے والا جو ایسنس اور سینس ہے، اور جو احادیث کے میں مختلف قواعد چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کا مجموعی طور پر اس کا جو فہم ہے، اس فہم کو ایک قاعدے کے صورت میں بیان کیا جائے، جیسے ایک قانونی، جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک دفعہ جس کو کہا جاتا ہے، قانونی دفعہ، تو یہ قانونی دفعات کی حیثیت ہوتی ہے ان قواعد فقہیہ کو۔ اور کچھ ایسے قواعد فقہیہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہیں، جیسے لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کا نقصان برداشت کرنا ہے۔ اور اس پچھلے جو ہے کووڈ کے دور میں اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا گیا، ہم نے اپنے اسکول میں بھی لکھوایا باضابطہ کہ بھی آپ نے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کا نقصان برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو انفیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے پیش بچانا ہے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا، اور نہ کسی کو انفیکٹ کرنا ہے زبردستی جا کے اس کے قریب ہو کے اس کو مصافحہ کر کے یا اس طرح کر کے۔ تو یہ قاعدہ فقہیہ کہلاتا ہے۔ تو وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ یہ بھی قاعدہ فقہیہ الخراج بالضمان، اور اس سے ملتا جلتا قاعدہ فقہیہ ہے
الغانم غارم یا الغنم بالغرم، اس کا کیا مفہوم ہے؟ خراج کہتے ہیں کسی چیز کا محصول، کسی چیز کا نفع، کسی چیز سے حاصل ہونے والی کوئی چیز. مثال کے طور پر آپ نے ایک بھینس خریدی ہے، اس بھینس سے جو آپ کو دودھ مل رہا ہے وہ اس کا خراج ہے، وہ اس کا محصول ہے، وہ اس کا نفع ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے. بالضمان، زمان کے ساتھ ہے. زمان کو ہم آسان لفظوں میں، اردو میں اس کا صحیح معنی نہیں کیا جا سکتا، انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے کہ گارنٹی ہے. نفع گارنٹی کے زمان کے ساتھ ہے، نفع گارنٹی کے ساتھ ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو اسی مثال بھینس والی مثال سے سمجھ لیں. آپ نے ایک شخص سے بھینس خریدی، آپ اس کو گھر لے کر آئے، آپ نے اس کا 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3 دن کا، یا جتنا بھی بار آپ نے اس کا دودھ دوہا اور پیا، لیکن اس میں کوئی عیب نظر آ گیا اور اس عیب کی وجہ سے وہ آپ مالک کو واپس دے رہے ہیں اور آپ مالک کو اس کو واپس کرتے ہیں. ویسے ہی آپ کے درمیان طے ہو چکا، جی 1 ہفتہ میں نے رکھنی ہے، اگر مجھے پسند آئی تو رکھوں گا، نہیں تو میں آپ کو واپس دے دوں گا. اب یہ جو 1 ہفتے کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کا جو دودھ ہے وہ آپ کا ہے یا پچھلے مالک کا ہے؟ کیونکہ آپ تو اس کو سودا واپس دے رہے ہیں تو دودھ بھی اس کو ملنا چاہیے. نہیں، وہ دودھ آپ کو ملے گا، چونکہ یہ جو خراج ہے یہ آپ کو مل رہا ہے، لیکن کس چیز کے اگینسٹ مل رہا ہے؟ اس زمان یا گارنٹی کے اگینسٹ مل رہا ہے. وہ گارنٹی کیا ہے کہ اس 1 ہفتے کے دوران اگر وہ بھینس مر جائے، کسی حادثے کی شکار ہو جائے، ٹانگ توڑوا بیٹھے، کوئی اور نقصان ہوگا، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں. ذمہ دار آپ ہیں، چونکہ ابھی آپ کے پاس ہے، گارنٹی پیریڈ میں آپ کے پاس موجود ہے، اور جب وہ اس کے پاس واپس پہنچ جائے گی تو وہ اس کی کفالت میں ہو جائے گی، ابھی آپ کی کفالت میں. تو کفالت کے جس دور میں آپ اس کی کفالت کرتے ہیں، اسی دور میں آپ کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، اور اس کا اگر نفع، اس کے نقصان کے اگر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا جو محصول ہے اس کے بھی فائدہ مند اور فائدہ آپ ہی اٹھائیں گے. اسی کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا گیا، جبکہ اس کا تھوڑا سا میدان زیادہ واسط ہے، وہ ہے الغانم غارم. الغانم، غانم کہتے ہیں کسی چیز کو کا فائدہ اٹھانے والا، غنیمت سے ہے. غارم نقصان اٹھانے والا. غریمت کہتے ہیں یا غرامت کہتے ہیں کس کو؟ چٹی کو. اب ظاہر ہے کہ جس کو چٹی پڑنے والی ہے نفع بھی وہی لے گا، جس کو چٹی پڑنے والی ہے نفع بھی وہی لے گا. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں چٹی کا شریک کوئی نہیں ہوتا، نفع کے سارے شریک ہو جاتے ہیں. وہ ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی جو ہے، وہ 2 آدمی جا رہے تھے، ان کو راستے میں ایک جگہ سونے کی اینٹ ملی، ایک نے لپک کے اٹھا لی، وہ جو دوسرا تھا وہ کہنے لگا یار ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے. نے کہا تم نہیں کامیاب ہوئے، میں کامیاب ہوا، چونکہ یہ مجھے ملی ہے، تمہارے ساتھ چلنے سے تم اس کے مالک نہیں بن جاتے. انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، تمہاری صحیح. تھوڑا آگے چلے تو ناکا لگا ہوا تھا، پولیس والے، پتہ چلا کہ صاحب سونے کی اینٹ گم ہو گئی ہے اور وہ چور کی تلاش ہو رہی ہے، جس کے پاس ملے گا اس کی خیر نہیں. تو وہ جس کو ملی تو کہلا یار ہم تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا میں نہیں پکڑے گا، تم پکڑے گئے چونکہ تمہارے پاس تھی. تو جو فائدے میں آئے گا وہ نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مفہوم ہے الخراج بالضمان. تو یہ جامع ترین کلمات ہیں. اب اس سے بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، من استعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. اسی طریقے سے قاعدہ فقہیہ من استعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. جو آدمی کسی چیز کے وقت سے پہلے جو ہے کسی چیز پر حق جتانے چاہے تو اس کے محرومی کی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہے، باپ کا وارث بنے گا، باپ کا وارث بنے گا، لیکن کسی وجہ سے کہ یار یہ بڈھا مرتا نہیں ہے، کسی طریقے سے یہ جائے اور میں وراثت کا مالک بنوں، وہ باپ کا گلا دبا دے مثال کے طور پر، الیاذ باللہ. تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اب تمہیں وراثت نہیں ملے گی. وہ چیز جو تجھے ملنے والی تھی، تو نے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اب اس سے تو محروم کیا جائے گا. اس طرح کے بہت سارے قواعد فقہیہ ہیں کہ جس کا اطلاق بہت سارے
جزئیات پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة. حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے صحابی ہیں، تو وہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا، لیشتری به اضحیۃ او شاۃ، تاکہ وہ آپ کے لیے بکری خرید لیں یا قربانی کا جانور خرید لیں. فاشترى به شاتین، تو انہوں نے اس ایک دینار سے 2 بکریاں لے لی. فباع احداهما بدینار، اور انہوں نے لا کے ایک بکری اس میں سے 1 دینار کی بیچ دی. فأتاه بشاة ودینار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری اور 1 دینار لے کے پہنچ گئے. فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیع میں ان کے لیے برکت کی دعا کی. فکان لو اشترى ترابا لربح فیہ، اور پھر وہ ویسے بابرکت ہو گئے کہ اگر مٹی بھی خریدتے نا یا مٹی بھی بیچتے تو اس میں بھی ان کو منافع حاصل ہوتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. تو یہاں سے بھی بہت سارے مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ توکیل جائز ہے، کسی کو اپنا وکیل بنانا جائز ہے، کسی چیز کے خریدنے کے لیے بھی بیچنے کے لیے بھی، یہاں تک کہ قربانی کے جانور کے لیے بھی کسی کو وکیل بنانا جائز ہے. دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلی کہ وکیل اگر اپنے موکل یا اپنے مالک کے مفاد کے لیے کو خود سے فیصلہ کر دے تو اس کو اختیار ہے. اس کے مفاد کے لیے اگر کوئی فیصلہ اپنی طرف سے کر لیتا ہے تو وہ اس کو اختیار ہے. چنانچہ حضرت عروہ بارقی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی 1 کے بجائے 2 خرید لیں اور 1 بیچ کے دینار بھی واپس لے آئے اور نفع کی بکری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی. دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا. تیسرا مسئلہ اہل علم میں سے استفادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیع فضولی جائز ہے. بیع فضولی کیا ہوتی ہے؟ وہ بیع کہ جو کوئی آدمی کسی کی طرف سے کر رہا اور اس کی اجازت اس میں شامل نہ ہو، اور وہ معلق ہو اس کی اجازت پر، معلق ہو اس کی اجازت پر. جیسے آپ جائیں، باہر جائیں کہ صاحب میرا مالک یا میرا باس یہ چیز پسند کرتا ہے، چلیے صاحب میں آپ سے خرید لیتا ہوں، لیکن لاسٹ میں دیکھیں گے وہ اگر وہ پسند کریں گے تو ہمارا سودا جائز باقی رہے گا، وگرنہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ بیع فضولی کہلاتی ہے. تو گویا یہ بھی ایک اس سے حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.